تو میں آج یہ فارمولا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سفر میں کہاں ہوں، میری منزل، میرا مقام اللہ کے پاس کتنا ہے؟ کیا میں جو عبادات انجام دے رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، اس کا کوئی مقام حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ایک جوان نے، ایک شخص نے مولائے کائنات سے سوال کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ کوئی ذات، پات، عہدہ، مقام نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے، جو بات تقویٰ ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے محترم، سب سے عظیم ہے۔ لہذا چاہے وہ تقویٰ کرنے والا حبش کا بلال کیوں نہ ہو، اور پھر وہ عدم تقویٰ والا ابو لہب جو پیغمبر کا چاچا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ کس ذات اور کس پات سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ خدا کے پاس جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ آج میں ایک خاص فارمولا جو مولائے کائنات باب العلم نے ہمیں دیا ہے، آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر فرد یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت مہاجر ہیں یا مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں کس طرف؟ اپنے وطن کی طرف۔ یہ دنیا ہمارا جو ہے نا علاقہ یا ہمارا وطن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اِنَّا اِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، تم نے لوٹنا ہے ہماری طرف، ان سب نے لوٹنا ہے۔ لوٹنا اپنے وطن کی طرف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس مسافر خانے سے ہم مسافر یا مہاجر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ کہ انی مہاجر الی اللہ، میں اللہ کی طرف مہاجر ہوں۔ تو میں آج یہ فارمولا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس سفر میں کہاں ہوں، میری منزل، میرا مقام اللہ کے پاس کتنا ہے؟ کیا میں جو عبادات انجام دے رہا ہوں، جو عمل میں کر رہا ہوں، اس کا کوئی مقام حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ایک جوان نے، ایک شخص نے مولائے کائنات سے سوال کیا کہ مولائے کائنات سے سوال کیا، یا علی یہ بتائے کہ میرا مقام اللہ کے پاس کتنا ہے؟ تم ہو تو مولا ہے، وہ کسی خاص زمانے کے مولا نہیں، بلکہ قیامت تک تمام کائنات کے مولا ہے۔ تو جواب بھی اس حیثیت سے جواب دیا کہ جوان میں آپ کے لیے نہیں، میں ایک ایسا فارمولا بتاؤں گا کہ قیامت تک جو بھی یہ چاہے گا کہ میرا مقام اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور میرا مقام کتنا ہے، اور کس قدر میرا مقام اللہ کے پاس ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو میں ایک خاص فارمولا دوں گا جو ہر یہ سمجھنے والا اس فارمولے کی طرف دیکھے اور اپنا مقام اللہ کے نزدیک وہ پائے گا۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے وقت، گناہ انجام دیتے وقت اللہ کا مقام آپ کے پاس کتنا ہے، اور اتنا مقام آپ کا اللہ کے پاس ہے۔ شاید یہ تشریح طلب ہے کہ گناہ کرتے وقت آپ کا مقام، اللہ کا مقام آپ کے نزدیک کتنا ہے۔ مثلا چوری یا کوئی نامشروع غیر شرعی کوئی کام جس کو چھپا کر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے آپ شرماتے ہیں، تو اس کام میں اگر کوئی مخلوق آ کر دیکھے، یا کوئی کسی مخلوق کا ہو جلوت ہو، یا مخلوقات وہاں موجود ہے، تو وہ کام آپ انجام نہیں دے رہے، وہ کام آپ ڈر رہے ہیں، آپ خائف ہوتے ہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے اور چاہتے ہیں کہ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ان سے چھپ کر وہ کام کریں۔
لیکن آپ مسلمان ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے. تین ہستیاں، تین وجود ہمیں ہمارے ہر کام کو وہ تین ہستیاں دیکھتی ہے. ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک ائمہ علیہ السلام. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا. تو جب دیکھتا ہے تو جب خلوت میں جا کر ہم اطمینان سے وہ کام انجام دے رہے، وہ گناہ انجام دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ کا کوئی مقام ہے. تو بس تیرا بھی مقام اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جتنا مقام اللہ کا آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی مقام آپ کا اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک ہوگا. تو یہ فارمولا بتایا اس لیے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ ہر عمل سے کے ناظر بھی ہے، اور ہر عمل، ہمارے ہر عمل کو ہم سے زیادہ، ہماری آنکھوں سے زیادہ، ہمارے اس تمام اعضاء سے زیادہ اللہ ہم شہرگ حیات سے نزدیک ہے اور ہمیں وہ جانتا ہے. تو پھر کبھی بھی یہ آپ نہ سوچیں کہ خلوت میں آپ کا امتحان ہوگا، کہ اگر واقعاً خلوت میں بھی آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس کا مقام دے کر، خائف ہو کر، تقوی اختیار کر کے اس گناہ سے آپ بچتے ہیں، تو سمجھ لو آپ کا مقام اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے، اور آپ کسی منزل تک پہنچ گئے ہیں. وگرنہ اگر خلوت میں آپ آرام سے وہ گناہ انجام دے جب تک کوئی مخلوق حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تیرا مقام بھی اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور آپ کا مقام نے مولا کائنات یہ فارمولہ بتا کر ہمیں ایک بہت ایسا معیار دیا ہے کہ انشاءاللہ ہر بندہ اگر یہ چاہے کہ اپنا مقام اللہ کے نزدیک دیکھے کہ کیا ہے، تو وہ اسی فارمولے پر جب بھی کوئی گناہ، جب بھی کوئی ایسی نافرمانی کی طرف آپ جائیں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہو. میں ایک جملہ عرض کر کے آپ کے سامنے، میرا ایک استاد تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہندو جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ گوشت فروخت کرتا تھا، اور وہ 1 کلو یعنی ناپ کر کے تول کے دیتا تھا وہ مشتری کو، پھر پیچھے مڑ کر ہاتھ جوڑ کر بار بار دیکھتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ کیا ہے، اب کیوں بار بار ہر بار جو ہے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میرا بت جس کو ہم پوجا کرتے ہیں وہ وہاں موجود ہے، اور ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے اس رب کو وہ جو لوگ مانتے ہیں، کہ اس کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے کچھ 1 شتنگ 2 شتنگ زیادہ بھی دیا ہے، ناپ تول میں کوئی کمی نہیں کی ہے. کہتے میں روتا رہا. تو پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ آپ نے تو تراش کے اس کو بنایا ہے، میرا خدا وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر بھی ہم اس کو ان حالات میں کسی بھی کوئی اپنے مصروفیات میں اس کو مقام نہیں دیتے ہیں. لہذا پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ جلوت میں تو ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، خلوت میں بھی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گناہوں سے بچیں، اور اللہ کے پاس اپنا بہت بڑا مقام جس طرف ہم نے لوٹنا ہے، جو ہمارا وطن ہے، اس میں اللہ کے نزدیک ہونے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.